ہم نوکر حضور کے ہیں۔ ربیع الاول کا موسم آ رہا ہے، اپنے گھروں میں ضرور جھنڈیاں لگانا، لیکن صرف جھنڈیاں تمہارے گھروں میں نہ لگیں، دل کے ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی ضرور لگانا۔ صرف منڈیروں پہ چراغاں نہ کرنا، بلکہ تمہارے دل کی گلیوں میں حضور کے نام کا چراغاں ہونا چاہیے۔ میں نے دیکھا جلوس کے دن ربیع الاول کی 12 تاریخ سے پہلے لوگ اپنے گھروں کو اور اپنی گلیوں اور بازاروں کو صاف کر رہے ہوتے ہیں، کوڑا بھی اٹھا کے پھینک رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہاں سے میلاد کا جلوس گزرنا ہے۔ بہت مبارک ہے اور بہت اچھا کام ہے کہ تم نے گلیوں کا گند صاف کر دیا اور کوڑا اٹھا کے پھینک دیا۔ صاحب ایک جھاڑو لے کے دل کی نگری میں بھی آؤ، بہت سارے کوڑے یہاں بھی پڑے ہوئے ہیں، بہت سارے ڈھیر نفرتوں کے، حسد کے، کینے کے، بغض کے یہاں بھی پڑے ہیں، اور آؤ کوئی جھاڑو لے کے ادھر بھی آؤ اور اس دل نگر کی بھی صفائی کرو، اور اندر سے بھی اور باہر سے بھی حضور کا میلاد مناؤ۔ میرے شیخ فرماتے ہیں یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری۔ پھر تم ایک بار ہی پڑھو گے تو وہ لاکھ سے زیادہ وزنی ہوگا، جب تمہارا اندر بھی درود پڑھ رہا ہوگا، تمہارا باہر بھی درود پڑھ رہا ہوگا۔ آئیے اس موسم رحمت میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجئے۔ حضور کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں، دلوں کے آنگن محبت رسول سے آباد ہوتے ہیں۔ محبت اپنے تمام تر آداب کی رعایت کے ساتھ ہمارے وجود سے ظاہر ہو، ہمارا طرز زندگی حضور کی محبت اور حضور کے پیار کا رنگ دکھائے، اور ہم دور سے دکھائی دے کہ ہم عاشق رسول ہوتے ہیں، ہم غلام رسول ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنی خواہش کی زندگی بسر کرتے ہیں اور دعویٰ عشق رسول کرتے ہیں تو پھر ہمیں بہت زیادہ سوچنا چاہیے۔ اقبال نے کہا تھا چوں بنام مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کہ محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، از زبان خود میالہ نام او۔ کہا اگر ظاہر باطن میں ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ نہیں لیتا تو اپنی زبان سے ان کے نام کو میلہ نہ کرنا، ان کے ذکر کی مہک سے اپنے مشام ہستی کو معطر کرو، اپنی روحوں کو سیراب کرو، پھر تم جدھر سے گزرتے جاؤ گے وہ مہک پھیلتی چلی جائے گی، وہ خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ حضور علیہ السلام کی سیرت اور حضور کے کردار کی جھلک جب ہمارے وجود میں اترتی ہے تو ہماری زبان بولے نہ بولے ہمارا وجود ہی تبلیغ کا منبع بن جاتا ہے۔ میرے شیخ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، کتنی پتہ کی بات کی، فرماتے جس شخص کی خاموشی تبلیغ نہیں کرتی، خاموشی اثر انداز نہیں ہوتی، اس کی گفتگو بھی اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو میں اور آپ اپنی خاموشی کو مؤثر بنائیں، اپنے کردار کو مؤثر بنائیں۔ گفتار تو بہت لوگ خوبصورت کر دیتے ہیں، گفتار تو جو ہے وہ بہت اچھی کی جا سکتی ہے، لیکن اصل چمک جو ہے وہ انسان کے کردار کی ہے۔ کردار چمکدار ہو، گفتگو مرتب نہ بھی ہو، پھر بلال کا اشہد بھی اشہد مان لیا جاتا ہے، پھر بلال کا اشہد ہی وہ قیامتیں ڈھاتا ہے، وہ دلوں پہ بجلیاں گراتا ہے جو لوگوں کا اشہد بھی نہیں گراتا، اس لیے کہ پیچھے کردار کی چمک موجود ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اپنی زندگی کے اندر تقریریں اتنی نہیں کی ہیں جتنا حضور نے کردار پیش کیا ہے۔ 40 سال حضور نے لوگوں کے سامنے کردار پیش کیا ہے، اور 40 سال کے بعد جبل فاراں پہ کہا اگر میں کہوں پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں کچل دے گا تو کیا میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا، اگر نظر نہ بھی آیا تو کہیں گے ہم اندھے ہیں آپ سچے ہو۔ آپ کی صداقت پہ اتنا یقین ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا اگر میری صداقت پہ اتنا یقین ہے تو پھر مان لو اللہ ایک ہے، میں تم سے جھوٹ نہیں بولتا، اللہ ایک ہے۔ وقتی طور پہ انکار ہوا لیکن سارے سوچنے پہ مجبور ہو گئے، جس نے کل جھوٹ نہیں بولا تھا اس نے آج بھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو کردار اتنا روشن ہو کہ تمہارے کردار کی قسم کھائی جائے، تمہارے کردار پر لوگ بات کریں کہ کردار کے حوالے سے جو ہے وہ یہاں کوئی بات نہیں ہے، تو پھر آپ کی بات مؤثر ہوگی، آپ کے لہجے میں تاثیر کا رنگ ہوگا۔ لیکن اگر ہم باتیں خوبصورت کریں لیکن کردار اس کی گواہی نہ دے رہا ہو تو پھر گفتار بھی ہواؤں میں اڑ جاتی ہے، لفظ بھی تحلیل ہو جاتے ہیں، وہ کانوں کو لذت تو دیتے ہوں گے لیکن روح میں کھبنے کا فن نہیں جانتے۔ بات وہی دل میں اترتی ہے
جو آپ کے کردار کی عکاسی کرتی ہے اور سچائی کے ساتھ آپ کی زبان سے جاری ہوتی ہے۔ وہ فارسی والے کہتے ہیں از دل خیزت بس دل ریزت، جو دل سے بات نکلتی ہے وہی دل میں پیوست ہوتی ہے۔ آئیے میں اور آپ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو محبت ہے اس کو عملی روپ میں لے کر آئے۔ بہت ہو گیا، باتیں تو ہم نے بہت کر لی اور ہم واقعی بہت بڑے عاشق رسول ہیں، اس میں شک نہیں ہے، لیکن آئیے اب اپنے اس عشق کو تہذیب دیں، اپنے اس عشق کو عمل کے رنگ میں رنگے، اس عشق کو، اس محبت کو جو ہے حضور کی اطاعت اور فرما برداری کے دائرے میں لے کر کے آئیں۔ جب ہم اس کو حضور کی اطاعت کے دائرے میں لے کر آئیں گے، فرما برداری کے دائرے میں لے کے آئیں گے، پھر ہم نہ بھی بولیں گے تو تبلیغ ہوتی رہے گی۔ اور اگر ہم چیخ چیخ کے آسمان سر پہ اٹھا لیں گے لیکن ہمارا کردار اس کی گواہی نہیں دے رہا ہوگا تو پھر ہمارے لفظ جو ہے وہ لوگوں پر اثر انداز نہیں ہوگے۔ سوامی لکشمن پرساد انڈین رائٹر ہے، اس نے ایک کتاب لکھی عرب کا چاند، جس میں حضور کی سیرت کے عنوان چھیڑے ہیں۔ میں نے وہ کتاب بچپن میں 3 مرتبہ غالباً پڑھی تھی۔ اس کتاب میں اس نے گویا سطروں میں چراغ رکھے ہوئے، اتنی خوبصورت کتاب حضور کی سیرت پہ لکھی۔ اس کی کتاب کو پڑھ کے ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ کسی نے سوامی سے کہا کہ تو نے مسلمانوں کے نبی کی سیرت پر اتنی خوبصورت کتاب لکھی ہے، تو جس کو پڑھ کر ایمان تازہ ہوتے ہیں، تو خود مسلمان کیوں نہیں ہو گیا؟ تو سوامی لکشمن پرساد نے جو جواب دیا وہ سننے کے لیے کافی ہے۔ اس نے کہا تھا جب میں مسلمانوں کے نبی کی سیرت لکھنے کے لیے امہات کتب سیر کا مطالعہ کیا تو یہ جذبہ میرے دل میں بھی جاگا کہ جس کی سیرت کے گوشے اتنے روشن ہیں، میں اس نبی کا غلام کیوں نہیں بن جاتا؟ لیکن جب دور موجود کے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ہندو ہی ٹھیک ہوں۔ ہمارا کردار لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ ہے، اور ہمارے بزرگوں کا کردار لوگوں کے ایمان لانے کا سبب و ذریعہ بنتا تھا۔ امام محمد بن حسن الشیبانی کا جنازہ اٹھتا ہے اور لوگ ذوق و شوق سے کندھا دیتے ہیں، تو کچھ عیسائی اور یہودی وہ بھی سوچتے ہیں مسلمانوں کا امام ہے، چلو جنازے کی چارپائی کو ہم بھی کندھا دے کے آخری رسومات میں شامل ہو جاتے ہیں، اور جو بھی آگے بڑھتا ہے اور اس کا کندھا امام کے جنازے کی چارپائی کو چھوتا ہے، لبوں پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کی لاشیں بھی کلمہ دیتی تھی، اور ہماری زندہ لاشیں لوگوں کے ایمان کے اندر رکاوٹ بنی ہوئی۔ امام محمد بن حسن الشیبانی جب آپ آئے بصرے امام اعظم علیہ رحمہ سے تکمیل علوم کرنے کے بعد، تو ایک عیسائی یا یہودی مناظر منتظر تھا کہ مسلمانوں کا امام آ تو لے، ایسے سوال کروں گا کہ وہ جواب نہیں دے پائے گا۔ منتظر کھڑے تھے مسلمان بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی۔ جو ہی امام محمد آئے، چمکتا ہوا چہرہ، روشن پیشانی، سر پہ سنت کا امامہ اور جسم پہ سنت کا جامہ، گھوڑے پہ سوار جب تشریف لائے، اور اس نے جو ہی امام محمد کے چہرے کو دیکھا تو جو مناظرہ کرنے آیا تھا اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے، تو اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم تو مناظرہ کرنے آئے تھے، تم نے اس کو دیکھتے ہی کلمہ کیسے پڑھنا شروع کر دیا؟ تو سنو اس نے جو جواب دیا اس مناظر نے، وہ سننے کے قابل ہے۔ اس نے کہا جب میں نے امام محمد کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا اور روشن پیشانی کو دیکھا تو میرے دل نے بے ساختہ کہا جب مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے، بڑے محمد کی شان کیا ہوگی؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ تو اگر ہمارا کردار اچھا ہو تو ہمارے کردار سے لوگ کتنے متاثر ہوں کہ جب ایک امتی کا یہ کردار ہے تو نبی کے کردار کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن آج ہمارا کردار لوگوں کو دین سے دور ہٹاتا ہے۔ اس لیے صاحب میری گفتگو کا زیادہ زور ادھر ہی رہتا ہے کہ ہمیں اپنے کردار پر توجہ دینی چاہیے اور اپنے اندر اترنا چاہیے۔ ہم نے نعرے بھی بہت لگا لیے اور ہم نے تقریریں بھی بہت کر لی، ہم نے محافل اور مجالس بھی بڑے بڑے پیمانے پہ منعقد کر لی۔ اب ہم آئیں تھوڑا سا سفر کردار کی طرف کریں، تھوڑا سا سفر اطاعت رسول کی طرف کریں۔ ہمارا طرز زندگی بتائے کہ ہم حضور کے نوکر ہیں اور دور سے پہچانے جائیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ اللہ ہم سب کو غلامی رسول کی بہاریں